اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVNCT کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جناب کل ہم کوٹ لکھپت پہنچے تھے، تو اب کوٹ لکھپت سے آگے کی ٹریولنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت ہم یہ کوٹ لکھپت اسٹیشن سے نکل رہے ہیں جی، تو یہاں سے لے کے ہم لاہور کینٹ تک کا جو ایریا ہے جی اسے وزٹ کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ لاہور ریلوے ٹریک جو ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہے اور کیسا ہے، کس طرح کا ہے، یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے جی۔ تو یہ جی لاہور کا ایریا ہے جی، اسٹیشن کی لائن کے ساتھ ساتھ یہ ایریا جو ہے سامنے کوٹ لکھپت، اس کی بیک سائڈ پہ جی ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن وغیرہ ہیں، اور یہ راستہ جو ہے یہاں سے کوٹ لکھپت سے ہم والٹن اور والٹن سے آگے پھر لاہور کینٹ تک جائیں گے جی اس راستے پر۔ تو رہیے ہمارے ساتھ جی اور دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل پر۔ آپ نئی نئی جگہیں، نئے نئے علاقے اور ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ہیں جی وہ ہم آپ تک وہم پہنچائیں گے۔ تو یہ جی دیکھیں جی، اب ہم یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے جی۔ یہ برج کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں، ٹرین ہماری گزر رہی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ جی کرم کرے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے احباب پر، آپ کے رشتہ داروں پر، تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم رکھے جی، اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو رب پورا کرنے والا ہے جی۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سب کے لیے سبب پیدا کرتا ہے جی، اور وہ ایک ایسی ذات ہے جی جو بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ ہمارے تمام معاملات کو دیکھتی ہے اور ہمیں بہم پہنچاتی ہے، رزق ہمیں دیتی ہے، ہمیں صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، ہمیں زندگی دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں دینے پر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں، جو کہ ہماری بہت ناشکری کی انتہا ہے جی ہم میں، کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جی، جو ہم پر اپنی اتنی رحمتوں کا نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب پر، آپ کے اہل خانہ پر، سب پر اپنا کرم رکھے جی۔ جو بیمار ہیں جی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے، جن کی جوان بچی ہوں انہیں 1 سال بر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے سے ہر انسان کی مجبوریوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے جی۔ آج کا دور ایک ایسا دور ہے جی، اس دور کے اندر ہم اتنے مجبور اور لاچار ہو گئے ہیں، اور اس میں اب ایک عجیب سی کہانی ہے کہ ہم اپنی چادر سے جو ہے زیادہ پاؤں پھیلا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تنگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت دیتا ہے جی، لیکن ہماری رزقوں میں سے برکت اٹھ گئی ہے، اور برکت اٹھنے کی بہت سی وجوہات ہیں جی، جس میں رزق حلال سے دوری، اس کے بعد جھوٹ، ریاکاری، دھوکہ دہی، جو کہ ہمارے اسلوب کا حصہ بن چکے ہیں جی۔ اس وقت ہم ان چیزوں سے نہیں بچ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کوشش کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں تو رزق وہی رہتا ہے، لیکن اس میں برکت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور ہماری جو مشکلات ہیں ان کی وجہ بھی جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری رزق میں برکت نہیں رہی، اور جس کی وجہ سے ہم تنگ دست رہتے ہیں، قرض خواہ ہیں ہم۔ مطلب ہے کہ اتنا کچھ کمانے کے باوجود بھی 15، 18، 20 تاریخ کے بعد میں نے دیکھا ہے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ غریب تنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ مانگنے پر پھر چل پڑتے ہیں۔ کہیں سے 1000 لیا، کہیں سے 500 لیا، کہیں سے 2000 لیا،
دکانداروں کے کھاتے بن گئے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں جی اسی لیے ہیں کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہے، نہ آجر یہاں پر مخلص ہے اور نہ اجیر یہاں پر مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ دکھائے جو راہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بس نوازشوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جی۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہماری رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کی طرف سے ہٹتے ہیں تو وہ بھی ہماری رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ اور جس طرح شیطان کو چھوٹ دی گئی، اسی طرح پھر ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آتا۔ تو یہ شیطان والی چھوٹ ہے جی، جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہوں گے، لیکن غلط ہے جب آپ کسی کا حق غصب کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں جی اس میں وہ نوٹڈ ہیں، اور اس کا آپ کو حساب دینا ہے، اور آپ دے کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جی بچائے ہمیں اس حساب کے دینے سے، کیونکہ اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو پھر بچنا بہت مشکل ہے، اور اگر وہ کرم کر دے تو پھر ہم جیسے، آپ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں ان کی بچت ہو سکتی ہے اگر وہ کرم کر دے تو۔ اس کے کرم کی کیا مثال ہے جی کہ انسان سوچ نہیں سکتا جتنا کرم، جتنا عدل وہ ہم پر کرتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کی امتوں کو آپ دیکھ لیں جی، یہ ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فعل ہے جی، جو ہم پر عذاب نہیں آتا۔ ورنہ جو حرکات اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں کے دور میں کافی انبیاء اکرام کی جو امت ہے، ان کی غلطیوں پر ان کو جو سزائیں ملی ہیں جی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں کوئی بھی اتنا لا علم نہیں ہے کہ اسے پتہ نہ ہو۔ اگر وہ یہاں بیٹھ کر آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، اٹلی، اسپین، جاپان کی سیاست پر بھی تبصرہ اگر کرنا ہو تو وہ کر لیتے ہیں جی، ماشاءاللہ اتنا علم رکھتے ہیں۔ تو ان سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی امت کے ساتھ کیا ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی امت کے ساتھ کیا ہوا۔ تو تمام انبیاء کرام کی امتوں کے ساتھ جو بھی بنی اسرائیل میں جو امتیں آئیں ان کے ساتھ ساتھ جو بیتی، اس چیز کے سب گواہ ہیں، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح خرگوش جو ہے وہ اولے میں اپنا سر دے کے سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، اور شتر مرغ کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ بھی اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس کی اپنی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہیں جی ہمارے لیے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو، اسے سمجھا کرو، اور اس پر عمل کیا کرو۔ اور ہم اس چیز سے بھی بھاگتے ہیں۔ تلاوت ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں، لیکن تلاوت کو سنتے نہیں ہیں۔ وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اذان کے بارے میں دیکھ لیں آپ، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز اٹھتی ہے تو آپ دیکھ لیں۔ تو ویڈیو اپنے اختتام کو آ گئی جی، باتیں بہت ہیں، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔